جی ہادی علی، کیا ہے آج کا آپ کا سوال؟ حضور احمد پور شرقیہ کے مجلس ختم نبوت کے صدر مولوی ابوالبشیر عرفانی نے ایک پمفلٹ مرتب کیا ہے جسے مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان نے شائع کیا ہے۔ اس پمفلٹ کا نام انہوں نے الہامی گرگٹ رکھا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ کسی ایک دعویٰ پر انہیں یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرار نہیں، اس لیے ہم نے اس رسالہ کا نام الہامی گرگٹ رکھا ہے۔ جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے، ایسے ہی مرزا صاحب نے دعوی بدلے ہیں۔ مولوی ابوالبشیر عرفانی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کئی مرتبی اور صفاتی ناموں کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو کبھی کچھ قرار دیتے تھے، کبھی کچھ قرار دیتے تھے، اس لیے وہ لازماً جھوٹے تھے۔ اس پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ سنایا گیا ہے، ورنہ وہ زبان جو جناب مولوی صاحب نے استعمال فرمائی ہے بہت ہی گندی اور غلیظ اور بازاری زبان ہے، اور وہی طرز ہے۔ اور سر وقت پر ایک گرگٹ کی تصویر بھی بنائی ہوئی ہے، جو نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ حالت تھی۔ بات یہ ہے کہ جو گرگٹی لوگ ہیں، جن کی بچپن سے بڑھاپے تک گرگٹ دیکھتے عمر گزر گئی، ان کو کیا پتہ کہ رنگ کیا ہوتے ہیں اور رنگ بدلنا کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنا تعارف یوں فرماتا ہے، کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہر آن وہ اپنے رنگ بدل رہا ہے، ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اب تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکفیر کرو گے، کن کا انکار کرو گے۔ پھر رنگ ہی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ہے ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ اللہ کا بھی رنگ ہے، اس کو بھی دیکھو، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اسی رنگ کو اپناؤ۔ بس جو لوگ اللہ کے رنگ اپناتے ہیں ان کی تو شانیں بدلتی ہیں، وہ کبھی کسی شان سے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کسی شان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی مضمون کو میر درد نے یوں بیان کیا کہ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، اے میرے رب دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، آن میں کچھ ہے۔ جسے تو شانیں بدلتا ہے، ہم بھی شانیں بدلتے ہیں تیرے ساتھ ساتھ۔ تو ان صاحب کو یہ خیال نہیں آیا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کا تمسخر آخر کہاں تک پہنچے گا، کون کون ان کے تمسخر کی زد میں آ سکتا ہے، اگر وہ آ سکتا تو کون ہے جو خدا پر تمسخر کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کتنے مختلف بیان فرمائے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ان مولویوں کو کیا گرگٹ دکھائی دے رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کبھی عالم الغیبہ، کبھی عالم الشہادہ، کیا کیا رنگ بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ان بازاری لوگوں کی باتوں سے وہ پاک ہے، بہت بلند ہے، اس تک کوئی تانا نہیں پہنچتا۔ وہ یہی ہے جو مختلف شانوں کے ساتھ ہمہ وقت کائنات پر ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ان پیاروں پر جو ان رنگوں کو پہچانتے ہیں، ان بد نصیبوں پر نہیں جن کی آنکھیں رنگوں کی پہچان سے اندھی ہو گئی ہوں۔ پھر فرماتا ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ خالق بھی ہے، وہ سب سے پہلے پیدا کرنے والا بھی ہے، اور کیسی خوبصورت تصویریں کھینچنے والا ہے۔ ساری کائنات تصویروں سے بھر گئی ہے، اور کیسی کیسی خوبصورت تصویریں اس کائنات میں دیکھنے والوں کو دکھائی دیتی ہیں، سوائے ان کے جن کو گرگٹ کے سوا خدا کی مخلوق میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، بس گرگٹ پہ نظر مرکوز ہے، اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی،
یہ چند نام ہیں، اس کے تو سب خوبصورت نام ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح کرتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت ہی بزرگی والا غالب ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ ہی کے رنگ پکڑے. اور آپ نظر ڈال کر دیکھیں تمام انبیاء کے متعلق جو جو ان کی صفات ہمارے لیے ان کی کتب میں محفوظ کی گئی ہیں، جو کچھ صفاتی نام ان کو عطا کیے گئے ہیں وہ سب ایک طرف، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف نام، مختلف رنگ، مختلف صورتیں ایک طرف، اور یہ پلڑا پھر بھی بھاری رہتا ہے. آپ احمد ہیں، آپ محمد ہیں، آپ یاسین ہیں، آپ طٰہٰ ہیں، آپ مزمل ہیں، آپ مدثر ہیں، آپ نبی امی ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، آپ منذر ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ شاہد ہیں، آپ شہید ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ مزکی ہیں، آپ معلم کتاب ہیں اور حکمت پڑھانے والے بھی ہیں. آپ نور ہیں، آپ برہان ہیں، آپ ذکر ہیں، آپ سراپا ہدایت ہیں، آپ رحمت للمومنین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ امت کے لیے حریص ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ نگران ہیں، آپ صاحب خلق عظیم ہیں، آپ اول المسلمین ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ عبداللہ ہیں، آپ صاحب کوثر ہیں، آپ محیی ہیں، آپ صاحب اسراء ہیں، آپ صاحب قاب قوسین ہیں. خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف جن ناموں سے کرایا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. یہ وہ سب نام ہیں جو قرآن نے آپ کو دیے ہیں. الہامی رنگ جو آپ میں خدا کی طرف سے ودیت ہوئی، یہ ان رنگوں کا ذکر ہے. بدنصیب زبانیں دیکھیں کیسی کوتاہ ہیں، حقیقت کو پا نہیں سکیں اور زمین چاٹ رہی ہیں. آپ ماہی ہیں، آپ حاشر ہیں، آپ عاقب ہیں، آپ المقفع ہیں، آپ نبی الرحمہ ہیں، آپ نبی التوبہ ہیں، آپ الملہمہ ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ شفیع ہیں، آپ وسیلہ ہیں. وسیلہ تو قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے آپ کو. آپ اکرم الاولین والآخرین ہیں، آپ آخر الانبیاء ہیں، آپ محل ہیں، آپ محرم ہیں. بس یہ جو کثرت ہے رنگوں کی اور مختلف حیثیتوں کی، یہ حسن میں اضافہ کرنے والی ہے، نہ کہ ان اشرف المخلوق کو مخلوقات میں سے ادنا درجے کی مخلوق کے مشابہ کرنے والی ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اسی کے رنگ بندے اختیار کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے رنگ اختیار کیے، اور حسب حال آپ کا ایک الگ رنگ ظاہر ہوا کرتا تھا. جب خدا کا ذکر بیان فرماتے کرتے تھے، عجیب ایک خاص رنگ آپ کے چہرے پر آتا تھا، سارا وجود اللہ کی محبت میں پگھل جاتا تھا. جب خدا کی عظمت اور اس کی بزرگی بیان فرماتے تھے تو دل پر ایسا روب طاری ہو جاتا تھا کہ وجود لرزنے لگتا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ممبر کانپنے لگتا تھا جس ممبر پر کھڑے ہوتے تھے، اور بعض دفعہ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ممبر نہ ٹوٹ جائے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ایک یہ بھی رنگ تھا. ایک وہ رنگ تھا کہ سجدوں میں گر کر اس طرح روتے تھے، اس طرح اللہ کے ذکر میں دل پگھلتا کہ آنکھوں کے رستے بہتا تھا. اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سینے سے ایسے آواز اٹھتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی. یہ بدلتے ہوئے رنگ کیا ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مختلف شانیں ہیں جو مختلف کیفیات کے مطابق آپ پر ظاہر ہوئیں. کبھی خدا کی ہستی کے خلاف کوئی ناپاک کلمہ سنتے تو طبیعت میں ایک غیر معمولی غیرت جوش مارتی تھی، غیر معمولی کیفیت پیدا ہوتی تھی جس کی کوئی مثال دوسری جگہ دکھائی نہیں دیتی. جنگ احد کا موقع تھا جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور، نڈھال، اور آپ کے صحابہ بھی اسی کیفیت میں ایک غار میں پناہ گزین ہوئے. اس وقت یہ حالت تھی کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اونگ کے ذریعے ان کو سکینت بخشی. اونگ چھا گئی ان کے اوپر، تھکے ہوئے بندوں پر اللہ کی رحمت اس طرح نیند کی صورت میں، اونگ کی صورت میں آ رہی تھی. اس وقت دشمن تعلیق کر رہا تھا. ایک پہاڑ کی چوٹی سے بڑی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ محمد کہاں ہے، عمر کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. صحابہ غیرت میں آ کر جواب دینا چاہتے تھے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں سے روک رہے تھے کہ نہیں نہیں، کوئی جواب نہ دو. مگر جب انہوں نے نعرہ لگایا اولو حبل اولو حبل، ابل حبل خدا بلند ہو، اس کا نام بلند ہو، تو صحابہ خاموش رہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ پکار اٹھے، اب کیوں جواب کیوں نہیں دیتے، جواب کیوں نہیں دیتے. انہوں نے عرض کیا خدا یا رسول اللہ کیا جواب دیں. اللہ اکبر، اللہ اعلی و اجل، اللہ عز و اجل، اعلی و اجل، اعلی و اجل. یہ کہو اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے اور وہی سب سے زیادہ روشن ہے. کوئی پرواہ نہیں کی اس وقت جان کی، کسی اور خطرے کے، ہر اور خطرے کا تصور دل سے نکال باہر پھینکا. اللہ کی غیرت میں ایک یہ بھی رنگ تھا. عجز انکساری کے رنگ ہیں، غیرت کے اور جلال کے رنگ ہیں. یہ سارے رنگ ان مولانوں کو کیا دکھائی دیتے ہیں. چنانچہ تفسیر الخازن میں لکھا ہے کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى و فضلہ. جس شخص کو اللہ کی طرف سے کثیر تعداد میں نام عطا ہوں، یہ اس شخص کی شرف اور اس کی عظمت کی دلیل ہے، اس کے فضل کی دلیل ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہی نور ہے جو در حقیقت سب کے لیے اپنانے کے لائق ہے، اور وہی برکت پاتے ہیں جو اس نور سے حصہ پاتے ہیں. فرماتے ہیں سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں. نور ایک ہے لیکن مختلف رنگوں سے بنا ہوا نور ہے. فرمایا یہی نور ہے جو سب کو دیا گیا، سب غلاموں کو دیا گیا، مگر حسب مراتب جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگوں سے حصہ پایا، اسی قدر وہ نور کا علم بردار ہوا. اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر، اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی امی، صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صادق مصدوق یا صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام. اب یہ وہ رنگ پانے والے تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ کے وسیلے سے خدا کے رنگ پائے ہیں، اور ان معنوں میں آپ وسیلہ ہیں. اور اسی مضمون کو مختلف امتوں کے بزرگ اور اولیاء اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور جاہل علماء نے اس وقت بھی ان پر کفر کے فتوے دیے تھے. کئی ایسے اعلان کرنے والوں کو سولی پہ چڑھا دیا گیا کیونکہ ان کی اندھی آنکھیں گرگٹ سے آگے نہیں جاتی، اس وہاں تک مرکوز ہو جاتی. ایسا پیارا لگتا ہے گرگٹ رنگ بدلتا ہوا کہ اوپر نظریں نہیں اٹھتی. اور بھی کائنات ہے، سارا جو بھرا ہوا ہے خدا کے حسن کے ساتھ، اس کے مختلف رنگوں کے ساتھ، وہ گرگٹ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی شیخ الاکبر کہلاتے تھے. اتنا بلند مقام ہے آپ کا علماء امت میں.
सुन ही लीजिए अब उलमाए कराम आप क्या कहते हैं। अनल कुरान वसबुल मसानी व रूह रूह ला रूहल अवानी, कि मैं कुरान करीम हूँ, मैं सूरह फातिहा हूँ, वो 7 आयात हूँ जो बार बार तिलावत की जाती हैं, और रूह और रूह की रूह, और रूह से मुराद जिब्राइल होता है, मैं रूह और रूह की रूह हूँ। ला रूहुल अवानी, मैं ज़माने की आवाज़ नहीं हूँ, मैं इब्नुल वक्त नहीं हूँ, मैं तो कुद्सियों की रूह हूँ। अवानी तो ऐसे जमा है बर्तन की असल में, तो ज़माना भी ज़र्फ़ है ना, इसलिए मैंने ज़माने की रूह बयान किया है। इसमें मकान भी आ जाता है और ज़मान भी आ जाता है। तो वो बर्तन जिसमें हम रह रहे हैं, मैं उसकी आवाज़ नहीं हूँ, मैं तो कुद्स की रूह हूँ और रूहुल अमीन की रूह हूँ। फिर एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग सूफ़ी गुज़रे हैं, शमसुद्दीन तबरेज़, जिनके उर्स मनाए जाते हैं, उनके याद में क़वालियाँ की जाती हैं और बहुत बड़ा मर्तबा है इनका सूफिया में। वो पता है क्या कहते हैं, मैं कौन कौन हूँ? अब ज़रा दिल थाम के बैठें, उनकी बारी आ रही है। हम नूह हो हम आदम, हम नूह हो हम आदम तोई, हम ईसा मरियम तोई, हम राज हो हम महरम तोई, चीज़े बदे दरवेश राह। ए मेरे महबूब, उसको भी मुखातब कर रहे हैं, नूह भी तू है, आदम भी तू है, और ईसा मरियम भी तू ही है, हम राज भी तू है और हम महरम भी तू है। चीज़ें बदे दरवेश रा, इस दरवेश की झोली में कुछ डाल दे, इसके किशकोल में कुछ डाल दे। हज़रत शम्स तबरेज़ का दीवान सफ़ा 6, मतबा नामी लिखा हो, पता नहीं क्या मतलब है, मतबा मुंशी नवल किशोर नाम था गालिब उनका, हाँ नवल किशोर लिखना वो। अब सुनिए हज़रत बायज़ीद बुस्तामी क्या फरमाते हैं, और अब तो वाकई जिगर सामने का वक्त आ गया है। पूछा अर्श क्या है, कहा मैं हूँ। पूछा कुर्सी क्या है, कहा मैं हूँ। पूछा लौह कलम क्या है, कहा मैं हूँ। क्यों गिरगिटी मौलवियों को समझ आई है क्या कहा जा रहा है? लौह कलम क्या है, मैं हूँ। पूछा खुदा अज़्ज़ा व जल के बंदे हैं इब्राहीम, मूसा, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहा वो सब मैं हूँ, मुझी में है सब। पूछा कहते हैं खुदा अज़्ज़ा व जल के बंदे हैं जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इज़राईल अलैहिस्सलाम, कहा वो सब मैं हूँ। छुट्टी हुई। तज़किरतुल औलिया बड़ी मशहूर किताब है ये, तो वहाँ मौलवी सीने से लगाए फिरते हैं सिर्फ खुतबों में से इनमें से कुछ पढ़ के सुनाने के लिए, वरना खाक नहीं पता चलता कि इसमें लिखा क्या है। वही बातें जो लिखी हैं वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उससे मिलती जुलती बाज़ बातें, वैसी नहीं, बल्कि ज़्यादा तशरीह के साथ और बता कर कि मेरी क्या मुराद है। वो जब फरमाते हैं तो ये तबर लेकर दौड़ते हैं, चाहते हैं कि शाख को काट दें, चाहते हैं कि आपको वजूद मिटा दिया जाए। लेकिन इसी तज़किरा औलिया में जो बगलों में दबाए फिरते हैं, जिससे जुमे तैयार करते हैं, अपने जुमों के खुतबे तैयार करते हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि पूछा खुदा अज़्ज़ा व जल के बंदे हैं जिब्राईल, मीकाईल, इसराईल, इज़राईल अलैहिस्सलाम, कहा वो सब मैं हूँ। तज़किरतुल औलिया उर्दू बाब 14 सफ़ा 128 शाया करदा शेख बरकत अली एंड सन्स। अब हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को सुन लीजिए। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये सब देवबंदी जिनमें ये सारे शामिल हैं, अरारी मौलवी, ये उनके पीर मुर्शद हैं सबके, हमारे भी पीर मुर्शद।
لیکن ہم ان کا عرفان رکھتے ہیں. جو احترام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ایک عارف باللہ رکھتا ہے ویسا ان مجمع بازوں کو تو نصیب ہو ہی نہیں سکتا. سنیے کیا کہتے ہیں. کیوں اس پر کبھی اعتراض نہیں اٹھا؟ کیوں گرگٹ یاد نہیں آیا؟ کہتے ہیں تعلیم اسماء مردم را من بودم وانچ بر روح طوفان شد و سبب نصرت او شد من بودم. آنچ ابراہیم را گلزار گشت من بودم. توریت موسیٰ من بودم. احیاء عیسیٰ میت را من بودم. قرآن مصطفیٰ من بودم. والحمد للہ رب العالمین. التفہیمات الالہیہ جلد نمبر 1 صفحہ 18 طبع مدنیہ برقی پریس. بجنور ہے لفظ یہاں، بجنور ہی ہے نا. ترجمہ تعلیم اسماء مردم را من بودم. وہ جو آدم کو تعلیم دی گئی تھی اسماء کی، جس میں کچھ مردان خدا کے کچھ رجال کے نام سکھائے گئے تھے، کہتے ہوئے میں ہی تھا، میرا ہی نام تھا اصل میں. اور نوح کے وقت جو نصرت آئی تھی وہ بھی میں ہی تھا، جس نے نوح اور اس کے ساتھیوں کو اس سیلاب سے بچایا اور نجات بخشی، میں تھا. ابراہیم پر جب آگ گلزار ہوئی تو میں تھا. میں ہی موسیٰ کی توریت تھا، میں ہی عیسیٰ کا احیاء موتا تھا، اور میں ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن تھا. اب بتائیے کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ علم رکھتے ہیں، بددیانت ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ اس مولوی صاحب نے جو علامہ کہلاتے ہیں یہ تذکرۃ الاولیاء نہیں پڑھی ہوگی؟ سب کچھ دکھائی دیتا ہے، مگر اپنی مرضی کی باتیں جس کے خلاف اچھالنی ہو اسے اچھال دیتے ہیں، اور جہاں ہاتھ رکھنا ہو وہاں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ اس کی سزا دلوں کا پتھر ہو جانا ہے، اور پھر پتھر دلوں سے کچھ نصیب نہیں ہوگا. یہ ہے حال ہمارے علماء کا جو آج کل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف تعلی سے کام لیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اور بازاروں میں مجمع لگاتے ہیں اور نفرت کے بیج بوتے ہیں اور احمدیوں کے خلاف ہنگامہ آرائی کرتے ہیں. اس قسم کے چیترے میں نے دیکھا ہے. گلیوں میں لڑکے لیے پھرتے ہیں کچھ مدرسوں کے لڑکے، اور احمدیوں کے اوپر ان کی یعنی زندگی حرام ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اسکولوں میں اس قسم کی چیزیں دکھا کر گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بستے چھین لیے جاتے، ان کی کاپیوں پہ سیاہیاں گر جاتی ہیں. ایسی ماؤں نے مجھے لکھا کہ اس قسم کا لٹریچر پڑھ کے اسکولوں میں ایسی نفرت کی آگ بھڑکائی گئی ہے کہ بعض دفعہ میرا بچہ روتا ہوا گھر آتا ہے کہ تب میں اسکول میں نہیں جاؤں گا. وہاں مسیح موت کو گندی گالیاں دیتے ہیں، بےحودہ اللہ کو باتیں کرتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہیں، اور پھر مجھے اس پہ مارتے بھی ہیں. جس قوم کے دل ایسے سخت اور ظالم ہو گئے ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر وہ اس طرح اپنی طبیعت کے بغض اچھالتے ہوں اور خدا کا خوف نہ رکھتے ہوں، جانتے ہوں کہ جس شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ کس وجہ سے کہا ہے اور کیوں کہا ہے، اور اس سے پہلے بزرگوں نے بہت زیادہ اسی مضمون کی باتیں کی ہیں، لیکن محض بغض کی خاطر، محض عناد کے لیے ان کا ظلم ہر کس و ناقص پر چلتا ہے، عورتوں پر چلتا ہے، بوڑھوں پر، مردوں پر، بچوں پر، اور یہ گند پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں. کہا جاتا ہے تم اس کا جواب نہ دو، اشتعال انگیزی ہوگی. یہ کیا ہے جو تم چیتھرے پھیلائے پھرتے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ اشتعال انگیزی نہیں ہے. ہمارے جواب سے تو آگ بجھے گی. یہ تو وہی مضمون ہے جو فیض نے کہا تھا کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. اچھی امن کی تلاش ہے کہ کاٹنے والوں کو تو کھلا چھوڑ دو، اور ان کو علاج جو پتھر ہیں ان کو بند کر دو، ان کو باندھ دو. لیکن یہاں تو پتھر کی اجازت نہیں، پھولوں کی اجازت مانگتے ہیں.
ہم تو انہیں کچھ نہیں کہتے, ہم تو انہیں انسان ہی کہتے ہیں, مگر ہم چاہتے ہیں جواب دیں, ہم بتائیں بنی نوع انسان کو کہ یہ کس قسم کے انسان بنے ہوئے ہیں. انسان تو ہیں مگر ایسے انسان پہلے بھی گزرے ہیں, پہلے بھی معصوموں پر اس طرح ظلم کیا کرتے تھے, پہلے بھی ان کی باتیں اپنے مواضع سے ہٹا کر تحریف کر کے بیان کیا کرتے تھے. بس ہماری بات بھی سنو اور سنو کہ ہم کیا کہتے ہیں. مجھے یاد ہے جب جن دنوں میں زیاد صاحب کے زمانے میں یہ فیصلے ہو چکے تھے کہ جماعت کے خلاف ایک آرڈیننس جاری ہوگا, اس کی فضا میں ایک بھنک سی تھی اور ایک گونج سی نظر آ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے. اس وقت میں نے بہت جلدی سے علماء کی مدد سے کچھ ان کو سمجھایا کہ کن خطوط پر لکھنا چاہیے, اور ایک ہمارے مجیب الرحمان صاحب سے کہا تھا وہ بھی لکھیں. تو ان کی کوششوں کو جوڑ کر کچھ چیزیں چن کر کچھ کو مختلف رنگ دے کر ایک کتابچہ تحریر کیا تھا جس کا نام تھا ایک حرف ناصحانہ. زیادہ تر تو انہی علماء کی کاوش تھی, مگر اس کو آخری شکل میں نے خود دی, اسے تقسیم کرایا. اس سے اتنا شدید رد عمل ہوا علماء میں اور حکومت میں کہ ہم حیران رہ گئے. اس میں یہ نہیں تھا کہ تم گندے ہو نعوذ باللہ من ذالک, اور تم ایسے ہو تم ویسے ہو. اس رسالے میں یہ تھا کہ خدا کے لیے ہم پر جھوٹے الزام نہ لگاؤ, ہم یہ نہیں ہیں, یہ ہیں, جو تم کہتے ہو وہ نہیں ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے تھے کہ آپ کو قرآن سے کیسی محبت تھی, اللہ اور رسول سے کیسی محبت تھی, آپ کے اشعار آپ کی نثر کے نمونے پیش کیے گئے تھے, اور اس کے نتیجے میں ایسا رد عمل دکھایا حکومت نے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری اسکیم پر اس کا بد اثر پڑے گا. وہ فیصلے جو ہم کر بیٹھے ہیں عوام کہیں گے کہ ان کے خلاف فیصلے کر رہے ہو, ان کی بات تو سنو کیا کہہ رہے ہیں. بجلی کی طرح صورت کے ساتھ سارے ملک میں وہ رسالے ضبط کر دیے گئے, اور جنہوں نے تقسیم کیے ان کو علماء کی ٹولیاں گھسیٹتی ہوئیں عدالتوں میں لے گئیں, تھانوں میں پہنچایا گیا, مارا گیا, ہر طرح سے ان پر مظالم کیے گئے. بعض لوگ سالوں اس مقدمے میں مبتلا رہے, ابھی بھی شاید کچھ باقی ہوں ان کے جن کے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا. ہر روز عدالت کے پھیرے, ہر مہینے, ہر 2 مہینے, 6 مہینے بعد, بعضوں کے سال کے بعد. لیکن ایک تلوار ہے جو لٹکی ہوئی ہے, اور عدالتوں میں جو ہمارے ہو رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ کیا حالت ہے. تو بڑے بڑے شریف لوگ اس طرح اس مصیبت میں مبتلا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہمیں پھول پھینکنے کی اجازت دو, ہم پانی لائے ہیں اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. اور حکومت پاکستان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم اس لیے تمہاری کتابیں شائع ہونے کی اجازت نہیں دیتے کہ اشتعال انگیزی ہوگی. عجیب منطق ہے. وہ جو حصہ اشتعال انگیزی کے قابل آپ لوگ سمجھتے ہیں, اس کو وہاں سے نکال کر جس کے ارد گرد اس کی تشریح موجود ہے, جس کو تشریح کے ساتھ پڑھا جائے تو کوئی اشتعال انگیزی ہو ہی نہیں سکتی, اس حصے کو سارے ملک میں مختلف اشتعال انگیزی کے رنگ پہنا کر شائع کرنے کی اجازت ہے, کھلی چھٹی ہے. اخباروں میں, رسالوں میں, چیتھڑوں میں, جگہ جگہ وہ قصے جو آگ لگانے والے قصے ہیں ان کے نزدیک وہ پھیلائے جا رہے ہیں. اور وہ عبارتیں جن میں وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جڑا ہوا ہے, جن کو پڑھنے کے بعد ہر شریف النفس انسان جان لیتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اسے طے شائی نہیں سکتا. ان عبارتوں کو شائع کرنے کی اجازت نہیں. جس سے اشتعال انگیزی ہوتی ہے اس کی اجازت, جس سے اشتعال بجھتے ہیں اس کو دبا دیا گیا. اور دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا, ہم اس لیے نہیں شائع ہونے دیتے, پتہ ہے آپ کو ان کتابوں کو شائع کر دیا تو ملک میں آگ لگ جائے گی. 100 سال سے شائع شدہ ہیں, آگ نہیں لگاتی, آگ بجھاتی ہیں. بڑے بڑے دشمن ان کے اثر سے ٹھنڈے ہو گئے, اور اللہ کے فضل کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مداح بن گیا اگر بیعت نہ بھی کی. ان کتب کو پڑھنے کے بعد عظیم الشان آراء ہیں جو پرانے بزرگ علماء نے بھی دیں اور عام پڑھے لکھے پاکستان اور ہندوستان کے طبقے نے بھی دیں. کسی وقت انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت سر دست یہی مختصر تعارف کافی ہے کہ غلط ہے, ظلم ہے کہ ہم اس لیے آپ کی کتابیں بند کیے بیٹھے ہیں کہ اشتعال نہ پیدا ہو. عمداً اشتعال کی ساری باتیں آپ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں.
सारे मुल्क में वो आग लगाने की खुली इजाज़त है। और अगर कभी आग ठंडी हो रही हो तो आपके ऐसे वज़राए मज़हब हैं जिन्होंने खुलकर मजमे आम में ऐलान किए हैं, टेलीविज़न पर ये ऐलान दोहराए गए हैं कि हमने तो सारे कवानीन बना दिए थे अहमदियों को ज़क करने के लिए और अहमदियों की ज़िंदगियाँ हराम करने के लिए। तुम अजीब लोग हो, उभरते ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं उठा रहा है। और अभी ये दुनिया को कहा जा रहा है कि हुकूमत की पॉलिसी तो नहीं है। ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है तो ये मुकदमे फ़ौजदारी कौन दायर करता है? क्या दुनिया को इल्म नहीं कि कानून क्या होता है? फ़ौजदारी मुकदमे सारे के सारे हुकूमत के नुमाइंदे दाखिल करते हैं। किसी सिविलियन को ये हक़ ही नहीं है कि फ़ौजदारी मुकदमा दायर करे। अभी हाल ही में अल-फज़ल के ख़िलाफ़ और दूसरे रसायल के ख़िलाफ़, उनके एडिटरों के ख़िलाफ़ जो मुकदमे हुए हैं, हमारे बाद एडिटरों को बेचारों को कई दिन मुसलसल अदालतों के फेरे लगाने पड़ते हैं और फिर कभी सफ़र करके कराची जाकर जवाबदेही करनी पड़ती है कि सिंध के एक मौलवी ने दायर कर दिया मुकदमा। हुकूमत इनको बातों को कबूल करे तो मुकदमे बनते हैं, उसके बगैर कैसे मुकदमे बन सकते हैं? और रवैया हुकूमत का ये है कि अहमदी अपील कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में, और बाद मज़लूम कैद व बंद की सूबतें उठा रहे हैं 2-2, 3-3 साल से। वो कहते हैं झूठा मुकदमा है, हमने ये बात नहीं कही, हम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक़ सादिक़ हैं, तुम क्यों हम पर जुल्म करते हो? और नज़रसानी करो इस फ़ैसले पर। और फ़ैसले में हुकूमत पंजाब के नुमाइंदा अटॉर्नी जनरल पंजाब के, वो कहते हैं ये जो हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा होना चाहिए। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन मुकदमों को 298 की बजाय 295 में तब्दील किया जाए। ये होते कौन है कहने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह? जब ये कहते हैं तो दिल में किसी और का नाम लेते हैं, जिसे अपने दिल की खबर नहीं, वो लोगों के दिलों में झांक रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो नबूवत के दावे पे आग लग गई है, खुदाई का दावा क्यों करते हो? खुदा बने बैठे हो, कहते हो हम जानते हैं, दिल में किसी और का नाम लेते हैं, इसलिए हम जानते हैं, इसलिए सजा दो। और अदालत रिमार्क्स कसती है कि हाँ इसमें बड़ा वज़न है, मामूली बात नहीं की गई। ये हुकूमत इस तरह अपने मुतालबे करती है। सिंध का ये हाल है, वहाँ हाई कोर्ट ने अहमदियों को बरी किया और हुकूमत सिंध ने उसके ख़िलाफ़ अपील की है सुप्रीम कोर्ट में। ये कौन मौलवी थे जिन्होंने ये अपील की थी? ये हुकूमत के नुमाइंदे थे, अटॉर्नी जनरल। हुकूमत के ऐन इशारों पर चलने वाली चीज़ है, मजाल है हुकूमत के सिवा अपनी तरफ से कोई बात दाखिल कर सके। बस इसलिए जो कुछ भी हो रहा है इसमें हुकूमत की बदनसीबी दाखिल है। मैं ये बातें खोल रहा हूँ इसलिए कि मुझे इल्म है कि अहले हुकूमत को अक्सर को पता ही नहीं कि तारीख़ इस्लाम है क्या। नाम कुरान का लेते हैं, हदीस का लेते हैं, उलमा के कब्रों पर जाकर सर भी टेकते होंगे, हार तो ज़रूर पहनाते हैं, मगर पता नहीं कि वो कौन लोग थे। इसलिए उन बुज़ुर्गों का आज मैंने तारुफ़ करवा दिया कि ये भी देख लेना, जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज करने का तसव्वुर ख़याल दिल में पैदा हो तो खुदा का खौफ करना, अल्लाह के नामों उसके रंगों का ख्याल करना, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हसना पर ध्यान करना और आपके ग़ुलामों का हाल देखना कि कैसे कैसे रंगों में रंगीन थे। अल्लाह ताला आपको अक़ल दे और समझ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।